بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج ہم سورۃ احزاب کا 5واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا 35 سے 40 آیات ہم ڈسکس کریں گے، اس کا لفظی محاورہ ترجمہ۔ اور اس رکوع میں جو ڈسکشن پائی گئی ہے مسلمان مومن مرد عورتوں کی خصوصیات کے حوالے سے، اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا خصوصیات ان میں ہوتی ہیں۔ علاوہ جو حضرت زید کا واقعہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے، جو رکوع کے سورت کے سٹارٹ میں جو پہلا رکوع ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہے نا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا ہم نے۔ آج جو باقی جو کانسیپٹ اس کا پایا جا رہا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو رکوع سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، جو سچ بولنے والے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، اور جو صبر کرنے والے عورتیں اور مرد ہیں، والخاشعین والخاشیات، اور عاجزی اختیار کرنے والے یعنی کہ ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو صدقہ دینے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، وذکرین اللہ کثیرا، اور جو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، والذاکرات، اور جو عورتیں زیادہ یاد کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اعد اللہ لہم مغفرات واجر کریم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب پہلی آیت میں جو ہے وہ مومن مرد اور عورتیں جن کی خصوصیات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اس کے بعد وہ سچ بولتے ہیں ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں، اور اس کے بعد صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ کرنے والے، ان کے فرما بردار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اپنے قول اور فعل میں سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بتا دیا کہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنات، اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ و رسولہ، اس کا رسول، امراً کسی کام کے حوالے سے، ان یکون لہم، کہ وہ باقی ہو ان کے لیے، الخیرات، ان کوئی اختیار، من امرہم، ان کے کام میں، کہ کسی بھی مرد مومن اور جو مومن عورت ہے ان کو یہ بالکل بھی رائٹ نہیں ہے، بالکل بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول جو کوئی کام مقرر کر دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی معاملے میں ڈیسیژن فائنل ہو جاتا ہے تو اس میں اپنی منمانی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی رد و بدل کریں، یا اپنے اختیار سمجھتے ہوئے اپنے جو ہے نا وہ موڈ اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو چینج کر کے اس پر عمل کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلال مبین، تو وہ پھر واضح گمراہی میں پڑ جائے گا، صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اب اس آیت کا جو ہم اگر دیکھتے ہیں شان نزول یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں، تو جب بات آ جاتی ہے کہ جب حضرت زید کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوزاد جو ہے وہ بہن تھی، اور اس کے بعد جو حضرت زید جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ حضرت زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بہن ہے حضرت زینب، ان کا رشتہ حضرت زید کے لیے پوچھا، تو انہیں اور ان کے بھائی جو عبداللہ تھے ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بغیر حیل و حجت جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گرچہ خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا بھی جو ہے نا اصل اصول ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ پورے زندگی کا جو ہے نا وہ جو نظام ہے اس کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس حکم کی روح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو کسی مسلمان قوم یا ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے جو ہے وہ روگردانی کریں یا اس سے ہٹتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ سنیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کرو جب آپ فرماتے تھے اس شخص کو، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا علیہ، اس پر، کہ جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا، انعام کیا تھا، تو اس وقت کو یاد کرو کہ امسک، تو روک رکھ، علیہ کا زوجہ کا، تو اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ وتخفی،
اور تم ڈرتے ہو اللہ سے اور چھپاتے ہوئے فی نفسی کا اپنے دل میں ما اللہ جو ہے مبدی ہی اس کو ظاہر کرنے والا، تخشى الناس اور ڈرتے ہیں لوگ تم سے، واللہ احق اور اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید پھر جب پوری کر لی زید منہا اس سے وطرن اپنی حج وزوجنکھا ہم نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا، لکا لا یکون علی المؤمنین تاکہ نہ رہے مومن لوگوں پر حرجن کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی حرج فی ازواجی کا بیویوں کے حوالے سے، ادعیاءہم اپنے منہ بولے جو بیٹے ہیں، اذا قضوا کہ جب وہ پوری کر چکے، منہن وطرن اپنی حاجت ان سے، وکان امر اللہ مفعولا تو کچھ تنگی نہیں ہے جو اللہ کا حکم واقعہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور پھر تم لوگوں سے ڈرتے تھے، سوسائٹی سے، اور حالانکہ اللہ اس کا جو ہے نا وہ زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ پھر جب حضرت زید نے کیا کیا تھا کہ اس سے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی کہ ان کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ اپنی حاجت سے متعلق نہ رکھیں، یعنی کہ طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب اس میں جو حضرت زید کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں اس رکوع میں کہ حضرت زید کا جب نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، حضرت زید جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور جب ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو حضرت زینب نے اپنے رویے سے ان کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ نسبی طور پر وہ حضرت زید سے افضل ہیں، اور اس سے ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت زید نے جو ہے نا وہ طلاق دینے کو ہی مسئلے کا حل سمجھا تھا تاکہ جو ذہنی کوفت ہے اس سے نجات حاصل کر لیں۔ پھر انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور ایک غلام کا اعلیٰ نسب والی حد ان کو طلاق دے دینا اس خاندان کے لیے ایک صدمے کا باعث بھی بنا تھا۔ پھر جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اب اس نکاح سے ایک طرف حضرت زینب کی دلجوئی ہوئی تھی، اور دوسری طرف جو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے جس کو بیوی جس کو وہ طلاق دے اس سے نکاح حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی بدولت جو زمانہ جاہلیت کی رسم تھی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا علی النبی جی کہ نہیں ہے نبی پر من حرجن کسی قسم کی کوئی تنگی، فیما اس کام میں فرض اللہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے لیے کہ پیغمبر پر جو ہے نا وہ اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔ سنت اللہ اللہ کا دستور فی الذین خلوا جو سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، من قبل کا اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرن کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے مقدوراً اندازے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پہلے ہی اس پر لاگو ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جوں جوں جیسے ہوتا ہے ویسے کا ویسا، وَيَخْشَوْنَهُ سے ڈرتے والا، یخشون احد الی اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ کیا ہے حساب لینا جو ہے اسی کو کافی ہے، وہ کافی ہے حساب لینے کے حوالے سے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ خاتم النبیین بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر نبیوں کی جو مہر لگانے والے ہیں، اس کو تکمیل کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہ جو آیت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ کہ اللہ کا پیغام جو کا تو پہنچاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس آیت کو جو ہے نا وہ جب تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح کے سلسلے سے جو ہے نا وہ یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر کے جو زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا معاشرتی خوف بھی نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی پر کوئی کام فرض کر دیتا وہ ہو کر رہتا ہے، ہاں وہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے۔ قولی اور فعلی تبلیغ میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس سے دنیا زندگی کا حساب لینا جو ہے نا وہ
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے. جیسے باہری آیا تھا اس میں جو ہے وہ ماکانہ محمد نبا احدکم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. تو یہ بھی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بڑے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ جو حضرت زینب تھی ان سے نکاح کر لیا. تو کفار نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے جو ہے نا وہ نکاح کر لیا ہے جو کہ اسلام میں بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو ہے نا وضاحت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد میں سے کوئی بیٹا جو ہے اپنی جوانی تک نہیں پہنچے تھے, وفات پا گئے تھے بچپن میں. تو جو حضرت زید ہیں ان کے جو سگے باپ وہ نہیں ہیں, اور جب حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تو ان کی متعلقہ سے نکاح جو ہے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ حرام بنا رکھا ہے اسے حلال کر دیا جائے. اور مزید اس چیز کی بھی جو ہے نا تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, اس لحاظ سے ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اگر ان کے ذریعے اس جاہلیت کی جو رسم ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو بعد میں کون کرے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کبھی جو ہے وہ نبی تشریف نہیں لے کر آئیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کی بھی جو ہے نا تردید کی بلکہ نفی کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا. تو یہ آج کا رکوع ہے جس میں ہم نے مومن مرد اور عورتوں کی جو صفات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت زینب اور حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا ان سے, اس کانسیپٹ یہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ کے حوالے سے زمانہ جاری میں جو کنسیپٹ پایا جاتا تھا اس کی بھی تردید کی گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.